پر نبی خدا۔ تم پر بھی خدا کا درود ہو۔ درود بر جناب حرم ہو۔ کیا ہوا بیناروس؟ نبی خدا، ہم آپ کو جناب امن حطب کی خدمت میں لے جانے آئے ہیں۔ جناب حرم ہو محافظین قصر کے فرمان دے آپ کی ہمراہی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ میں تہمت کے تیر سے زخم پھولتا اور دل شکستہ ہوں، اور جب تک مجھ پر لگی یہ تہمت مٹ نہیں جاتی میں زندان کو ترک نہیں کروں گا۔ لیکن فرما روا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ بہتر ہوگا فرما روا پہلے مجھے تہمت سے آزاد کروائیں، وگرنہ ایک خائن کے لیے اس زندان سے باہر کوئی مقام نہیں۔ آپ خاطر جمع رکھیے، فرما روا نے آپ کو بخش دیا ہے، وہ آپ کی حمایت کریں گے۔ مجھے ان کی بخشش کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بخشا تو گناہگار کو جاتا ہے۔ اور یزار سیف حکیم کی تہمت رفع کیسے ہوگی؟ اپنے ارباب کے پاس جائیں اور کہیں کہ معلوم کریں کہ زران مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا تھا۔ اگرچہ میرا پروردگار میرے خلاف کی گئی سازش سے بخوبی آگاہ ہے۔ ایسا تو کبھی دیکھا نہ سنا، وہ مجرم کے جس کی آزادی کے ہم خواہاں ہیں وہ زندان سے اپنی آزادی کے لیے شرط رکھے۔ بالکل ایسا ہی ہے علی جناب۔ انہوں نے جناب فرما روا سے درخواست کی ہے کہ پہلے وہ معلوم کرے کہ زنان مصر کا اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنے کا ماجرا کیا ہے۔ برسوں پہلے آپ زنان اشراف اور یوزارسیف کے درمیان کوئی واقعہ پیش آیا تھا۔ میں اس واقعے کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ جب آپ لوگ یوزارسیف سے ملے تو کیا واقعہ پیش آیا؟ میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کیا منہ میں زبان نہیں؟ میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، کوئی ایک جواب دے۔ حقیقتاً ہم نے کسی بھی قسم کی برائی یوزار صرف میں کبھی نہیں دیکھی۔ ہم نے یوزار صرف سے جو کہ تقوی کا مجسم پیکر ہے کوئی گناہ نہیں دیکھا۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک آسمانی فرشتے سے کسی بھی قسم کی برائی کا تصور بھی کیا جائے؟ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اور یوزارسیف کے مابین واقعے میں اصل قصوروار کون تھا؟ کیا یوزارسیف سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوئی؟ کیا وہ کسی گناہ کا مرتکب نہیں ہوا؟ زلیخا جواب دیں، جو کچھ بھی آپ کے اور یوزارسیف کے درمیان پیش آیا اس میں قصوروار کون تھا؟ کیا آپ یوزارسیف کو گناہگار سمجھتی ہیں یا نہیں؟ میں اصل حقائق سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں، لہذا یہ یاد رکھیں جھوٹ کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ ابھی ابھی ان تمام خواتین کے واضح اور صریح بیانات تو سن ہی چکی ہیں۔ آج حق آشکار ہو گیا اور وہ حقیقت جس پر برسوں سے پردہ پڑا ہوا تھا وہ آشکار ہو گئی۔
इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख एतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूज़ारसीफ पाक सरश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाकदामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि यूज़ारसीफ आपका गुलाम था और आप उस पर हक़ तसर्रुफ रखती थी, लेकिन आप साहिबे हमसर थे, आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थी, आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूज़ारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूज़ारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। फरमांदे हॉरनहूप, जी जनाब फरमारवा। आप बिनारूस के हमरा जिंदान ज़ाविरा जाएं और यूज़ारसीफ को मुतला करें कि उनकी बेगुनाही और पाकदामनी हम पर साबित हो चुकी और हम उन्हें मोहतरम गिरदानते हैं और उन्हें अपना मुशीर और नुमाइंदा खास मुकर्रर करते हैं। उन्हें एहतराम के साथ हमारे सामने लेकर आओ। हम बड़ी बेचैनी से यूज़ारसीफ के दीदार के मुंतज़िर हैं।